دیکھیں جی، میں نے آج ہی کہیں یہ بات پہلے بھی عرض پیش کی ہے دوستوں کے سامنے کہ صوفیزم میں پاکستان میں جتنی بھی خانقاہیں اور درگاہیں ہیں، وہ ان کی جو ہم لوگ جو ہیں، وہ جو ان کے کانسیپٹس ہیں، وہ ہم پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. ہم پاکستان کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے صوفیزم پہ ہی ڈھلے ہوئے ہیں، اور ان صوفیزم کے ہی کاوشوں سے یہاں لوگ اسلام میں آئے اور پھر اس سے پاکستان بننے کی داغ بیل پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے روحانیت کا ہے، اور یہاں ہمیں کتنی بھی مشکلات پیش آئیں، جو کہ اس وقت ہم کافی مشکل میں ہیں، لیکن ہم نے کامیابی کی طرف ہی جانا ہے، اور آگے ہمیں کامیابی ہی نظر آ رہی ہے. اب اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ہم نے ایک قوم بن کے اور آگے چلنا ہے، اور اس میں ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے استفادہ حاصل کریں گے تو کامیاب ہوں گے. دیکھیں جی، پاکستان عالم اسلام کی طاقت ہے، یہ تو ایک مسلم حقیقت ہے. ہمارا ملک ایک پاورفل ملک ہے قوم کے لحاظ سے، اور ہمارا ملک ایک پاورفل ملک ہے ہماری پاکستان فوج کے لحاظ سے، جو کہ دنیا کی ایک بہت مانی ہوئی پروفیشنل اور دلیر فوج ہے، اور بہت پروفیشنل ہے اور ٹیکنیکل ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہم ان دو کوالٹیز کو لے کے آگے بڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہی ملے گا. لیکن ہمارے ملک میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ ہے تعلیم کی، جس کی کمی کی وجہ سے ہمارے عوام کو فل گائیڈنس نہیں مل رہی. تو ہمیں تعلیم کی طرف بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ ساری دنیا آگے جو جا رہی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے جا رہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں جا رہی. اب ہمارے ملک میں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ پورا دھیان جب تک نہیں دیا جائے گا تو ہم پیچھے سے پیچھے رہتے جائیں گے. وہ چیز ہم نے پکڑنی ہے کہ ہم نے اپنے عوام کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھانا ہے. ہم نے مائکرو انڈسٹری، اسمال انڈسٹری اور پھر بڑی انڈسٹریز کو، ان سب کو بہت زیادہ مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہمارے گھر گھر میں چھوٹی انڈسٹری کھل جائے اور ہم لوگ ایکسپورٹ میں زیادہ بڑھ جائیں. جب تک ہم لوگ ایکسپورٹ نہیں کریں گے اپنی ٹیکنالوجی بنا کر، تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہی میری تجویز ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے. دیکھیں جی، دیکھنے کی بات ہے، آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو ہر جگہ یہ کردار ملے گا. آپ درگاہوں پہ جائیں، آج بھی وہاں رش ہے، آج بھی وہاں لوگ آتے ہیں، اپنی گائیڈنس لیتے ہیں اور ان صوفیہ کرام کی تعلیمات پہ عمل کر رہے ہیں. تو وہ گائیڈنس اپنی جگہ پہ ہے. بر صغیر میں صوفیہ کا جو رول ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ جس کی میں چھوٹی سی مثال یہ دوں گا کہ جب مسلمانوں نے 400 سال سے زیادہ یورپ پہ حکومت کی، لیکن جب وہاں سے وہ شکست کھا کے مسلمان باہر گئے تو پیچھے سے جو لوگ تلوار کے زور پہ جن کو مسلمان کیا گیا تھا وہ واپس اپنے مذاہب پہ چلے گئے. لیکن جب بر صغیر میں مسلمانوں کا دور حکومت ختم ہوا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ واپس اپنے مذہب پہ گیا. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیوں کہ یہاں مسلمان تلوار کے زور پہ نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ یہ محبت اور پیار اور اسلام کی اچھی تعلیمات سن کر ہوئے تھے، جو کہ کاوش ہے یہاں بزرگان دین کی. تو یہ ایک بہت پاورفل جگہ ہے، اور یہاں یہ جو ہمارے بلڈ میں اسپریچولزم، صوفیزم موجود ہے، یہ ہمیں آگے اچھائی کی طرف ہی گائیڈ کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا اور دھیان دیں اس طرف. دیکھیں جی، یہ ہر بزرگان دین نے اپنی جگہ پہ، اولیاء نے اپنی جگہ پہ مختلف انداز اپنائے، جن میں اگر دیکھا جائے سینکڑوں سال کی ان کی مختلف پیروں کی اور بزرگوں کی خواہشوں کو، تو ہر ایک نے اپنے وقت اور حالات اور سچویشن اور اپنے علاقے کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال کے اور ان کو اس طرح کے ایگزامپلس دیے کہ وہ کنونس ہو کے جوک در جوک ان کی طرف آتے تھے اور مشرف با اسلام ہوتے تھے. تو یہ ان بزرگان دین کی اپنی ایک، ان اولیاء کی اپنی کوالٹی تھی، جس کی وجہ سے اتنی بڑی انہوں نے کامیابی حاصل کی بر صغیر میں. دیکھیں جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ میرا تعلق کہاں سے ہے.
تو جی بات یہ ہے کہ 7.5 صدیوں کی درگاہ ہے حضرت قلندر لال شہباز کی سیون شریف سندھ میں. ہم لوگ خاندانی بائے فیملی قلندر لال شہباز کی 7.5 صدیوں سے ان کے سجادہ نشین فیملی سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ ہمارے باپ دادا سے ہوتی ہوئی اس وقت میرے تک پہنچی ہے. اور اس وقت حضرت قلندر لال شہباز کی جو پگ ہے، ان کی سرداری ہے، وہ اس وقت مجھے عنایت ہوئی ہے، اور مجھ پہ یہ ذمہ داری ہے ایز اے سجادہ نشین. تو یہ ہمیں 8 صدیوں کا یہ تحفہ ملا ہوا ہے سرکار کی ادھر خدمت کرنے کا، نوکری کرنے کا. اور ہم قلندر لال شہباز کی دربار کے ساتھ منسلک ہے، جہاں کے ساری دنیا سے، پاکستان سے لوگ زائرین آتے ہیں، اور ہمارے پاس ہر فقہ، ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں. اور یہ واحد درگاہ ہے پاکستان میں جہاں پہ کسی مذہب، کسی فقہ اور کسی رنگ و نسل کے آنے جانے پہ کسی قسم کی قید نہیں ہے، اور ہر ایک کو ویلکم کیا جاتا ہے. تو میں آپ کے چینل کے وساطت سے دوستوں کو دعوت دینا چاہوں گا کہ قلندر لال شہباز کی دربار ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بڑی اپنی مرادیں اور امیدیں لے کے آتے ہیں. آپ بھی کبھی تشریف لائیں اور آ کے یہ لائف کا ایک ایکسپیرینس ایک دفعہ دیکھیں.